بسم اللہ کے فضائل و برکات۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی مقدس اور عظیم کتاب قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر عظمت اور برکت والی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک کس قدر عزیز اور محبوب ہے۔ چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی بزرگی اور بڑائی تمام چیزوں پر ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی و بڑائی تمام بندوں پر۔ بسم اللہ میں اللہ کے 3 ناموں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر، 1 اللہ، 2 رحمان، 3 رحیم۔ اللہ کے معنی معبود حقیقی کے ہیں، رحمان کے معنی ہیں بڑے بڑے انعام و احسان کرنے والا، یا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہیں چھوٹے چھوٹے انعام و احسان کرنے والا، یا صرف دنیا میں رحم کرنے والا۔ بس بسم اللہ کے ذریعے انسانوں کو یہ ہدایت اور تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے دنیا و آخرت کے کاموں میں اللہ کے نام سے مدد مانگی جائے، کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنا ہر اچھا کام بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کریں۔ چنانچہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلی وحی لے کر جبرائیل امین حاضر ہوئے، اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قرآن اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے سب کو پیدا کیا، یعنی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت 118 میں ارشاد باری ہے، اس جانور کا گوشت کھائیے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ حلال جانوروں میں سے بھی اسی جانور کا گوشت کھائیے جس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محتمم شان کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ناتمام ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سمجھیے وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ احادیث پاک میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت، چراغ گل کرتے وقت، برتن ڈھانکتے وقت، کھانا کھاتے اور پانی وغیرہ پیتے وقت، وضو کرتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازوں کو بند کرتے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھولتا۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھو، اور کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانک دو، خواہ چوڑائی میں ہی کچھ رکھ دو۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی معقول چیز برتن کو ڈھانکنے کے لیے نہیں ہے تو جو بھی میسر ہو اسی سے ڈھانک دو، چاہے اس سے برتن کا پورا منہ نہ ڈھکے۔ بسم اللہ کے ساتھ اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اس چیز میں شیطان نہیں گھسے گا۔ برادران اسلام، اب سنیے بسم اللہ پڑھنے کے فوائد۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر بسم اللہ وغیرہ کر لیتا ہے اور اسی طرح کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہیں نہ داخلے کی اجازت ہے نہ کھانے کی۔ اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور اگر کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ بس بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے گھر میں شیطانوں کو رہنے اور کھانے کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کم از کم زبان سے اللہ ہی کہہ لیا کرے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اس سے انشاءاللہ اس گھر میں نہ جنات و شیاطین داخل ہوں گے اور نہ ہی وہ اس گھر کا کھانا کھا سکیں گے جس سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حصول برکت کا نسخہ نبوی۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے گھر میں برکت ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد بھی پڑھے گا تو غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھولنے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور وہ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تو ان کو بسم اللہ یاد آ گئی۔ انہوں نے فوراً پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، شیطان تمہارے ساتھ برابر کھا رہا تھا، مگر جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے وہ تمام کھانا قے کر دیا جو تمہارے ساتھ کھایا تھا۔ تو دوستو، اس لیے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں جب بھی یاد آ جائے تو فوراً یہ پڑھ لیں، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس سے بھی یاد آ جائے اور وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر سنت ادا کرنے والا بن جائے۔ اس سے انشاءاللہ بلند آواز سے پڑھنے والے کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ کھانا پیش کیا گیا تو شروع کرنے کے وقت اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت کبھی دیکھی ہی نہیں، اور پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہوئی کہ ہم نے وہ بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم نے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی تھی، آخر میں ایسا شخص بیٹھا جس نے اللہ کا نام نہ لیا تو اس میں سے شیطان نے کھا لیا، برکت ختم ہو گئی۔ یعنی بعد میں ایک ایسا شخص آ کر کھانے میں شریک ہوا جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا شروع کر دیا، لہٰذا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ بس جو برکت بسم اللہ کی وجہ سے ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ترمذی شریف میں ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب قضاء حاجت کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی شرمگاہ شیاطین کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ علماء محدثین نے فرمایا، جب قضاء حاجت کے لیے جائے تو بیت الخلاء کے دروازے پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے،
اور اگر کسی میدان میں قضائے حاجت کرے